اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور میرا کہنا مانو۔ ایسا کرنے پر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور موت کے مقررہ وقت تک عذاب کو مؤخر رکھیں گے، یعنی دنیا میں بھی عذاب سے حفاظت رہے گی اور آخرت میں عذاب کا نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا، یعنی ایمان اور تقوی کی برکت سے عذاب سے تو حفاظت ہو جائے گی، مگر موت بہرحال آ کر رہے گی۔ کاش تم یہ بات سمجھتے، جب ایک لمبی مدت تک ان باتوں کا اثر قوم پر نہ ہوا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن دعوت دیتا رہا، مگر وہ میرے بلانے پر دین سے اور بھی زیادہ بھاگنے لگے۔ جب بھی میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا تاکہ ان کے ایمان کے سبب آپ ان کو بخش دیں، تو وہ لوگ کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے تاکہ وہ مجھ کو نہ دیکھیں اور میں ان کو نہ دیکھوں، اور شرارت پر اڑ گئے اور بے حد تکبر کیا۔ پھر بھی میں ان کو مختلف طریقوں سے نصیحت کرتا رہا، چنانچہ میں نے انہیں برملا بھی بلایا، پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی بلایا اور پوشیدہ طور پر بھی سمجھایا، یعنی جتنے بھی طریقے ان کو ہدایت کے ہو سکتے تھے میں نے کسی طریقے کو نہیں چھوڑا۔ عام مجمع میں بھی میں نے ان کو دعوت دی، پھر خاص طور پر ان کے گھروں میں جا کر بھی اعلانیہ اور کھول کھول کر بیان کیا، اور خاموشی کے ساتھ چپ کے ان کو نفع نقصان سے آگاہ کیا۔ اور اسی سمجھانے کے سلسلے میں میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس استغفار پر اللہ تعالیٰ کثرت سے تم پر بارشیں برسائیں گے اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت دیں گے اور تمہارے لیے بہت سے باغ ہوں گے۔ تو یہ نوح علیہ السلام کا پیغام اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ہم روزانہ کوئی نہ کوئی نیکی کی بات سنتے ہیں۔ ہمیں نیکیاں پلیٹ میں رکھ کر، تھالی میں رکھ کر، برتن میں ڈال کر، جیسے ہمیں ماں کھانا نہیں دیتی، اللہ روزانہ سامنے ہمارے نیکیاں لے کر آتے ہیں۔ اذانوں کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، الماری کھولتے اندر قرآن پاک پڑا ہوتا ہے، نیکیاں دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتے پلیٹ میں لے کر ہمارے سامنے پھرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی، ہمارے دل سخت ہو گیا، نیکی سے ہمارا دل اچاٹ ہو گیا اور بدبختی ہمیں گھیرے جا رہی ہے، ناگہانی آفتیں اور مصیبتیں ہمیں گھیرے جا رہی ہیں۔ پریشانیاں آنے کے باوجود ہم نہیں سمجھتے کہ نیکیاں نہ ہونے کی وجہ سے پریشانیاں ہمیں آتی ہیں اور ہم گناہوں کے اوپر آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاکت دیکھنی پڑی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیوں سے محروم ہوتے جائیں، جیسے ایک ضدی بچہ ماں کے کھانے دینے کے اوپر اس کو ہاتھ سے دور پھینک دیتا ہے۔ آج ہم بھی نیکیوں کو اسی طریقے سے چھوڑ دیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں اور گناہوں والے راستوں کو اپنا لیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہماری زندگی خیر بھلائی سے خالی ہو جاتی ہے اور ہم وقت سے پہلے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کبھی کاروباری نقصان، کبھی اولاد نافرمان، کبھی مصیبتیں، کبھی پریشانیاں، کبھی بیماریاں، کبھی تکلیفیں، کبھی ذلتیں اور رسوائیاں، مقدمے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے آگے اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے صلح کریں۔ جب بھی ہمیں نیکی کا موقع اللہ دے، ہم کبھی بھی نیکی کے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور برائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہی ایک کامیابی کا راستہ ہے، باقی سارے کے سارے راستے ہلاکت کے راستے ہیں۔